بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اسلم پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں لائرز ٹی وی۔ ناظرین، حسب حال ایوب بھائی کے ساتھ ہم پھر کچھ نصیحت کی باتیں سنیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے کہ اللہ جو سنے اس پر عمل کرنے والا بنا اور اوروں تک خیر کا پیغام پہنچانے والا بنا۔ ایوب بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلم بھائی کیسے آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ پیارے بھائی۔ آج وہ فتنہ بازی چل رہی ہے نا، تو کوشش تو کرے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن کچھ واقعات ہے اس کے بارے میں پہلے ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو ہے نا ہم اس موضوع کو آگے لے کر آئیں گے۔ اصل میں انسان کی پیدائش دراصل فطرت اسلام پر ہی ہوئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا آغاز شروع کرتے ہی انبیاء اور رسول بنی نوع انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے ساتھ کتاب الہی بھی دی ہے، اور پھر انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے نبی کی پیروی کرے اور اس کی بات کو مانو۔ اللہ نے انسان کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انسان ایک جلد باز مخلوق ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے، اب اس کی روشنی میں عمل پیرا ہو کر اپنے کام سر انجام دے، اس میں خود کو جنتی بنائے یا پھر شیطان کا پٹا گلے میں ڈال کر خود کو جہنمی بنا دے۔ یہ اللہ نے اس کو اختیار دے رکھے ہیں، اب اس کی مرضی ہے وہ جنت والے اعمال کرتا ہے یا پھر جہنم والے اعمال کرتا ہے۔ ہر انسان میں دونوں طرف جانے کی طاقت اور صلاحیت موجود ہے، اللہ انسان کو کبھی مجبور نہیں کرتا۔ ہاں البتہ جو بھی رویہ آپ اختیار کرتے ہو اس کا علم اللہ کے پاس موجود ہے۔ جس دور میں بھی جس قوم نے بھی اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا اور اس کے احکامات کو تسلیم نہیں کیا تو اللہ نے اس قوم کو نقصان دیا ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، جس میں کتنی قوم ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کی بات کو تسلیم نہیں کیا تو اللہ نے اس قوم کو خاک میں ملا دیا۔ میں آپ کو دو مثالیں پیش کرتا ہوں، اس سے انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ واقعات زمین میں ہو چکے اور اس کا مشاہدہ بھی ہو چکا ہے، یہ صرف قصے کہانی نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں ذکر کروں گا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کا کام کیا ہے۔ 950 کا عرصہ بہت ہوتا ہے، 950 سال تک تبلیغ کا کام کیا، جن میں چند لوگ ہیں، جن میں تقریباً 80 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے ایمان لایا، بقایا اکثریت نے انکار کر دیا۔ اللہ نے حکم دیا، اے نوح ان کو کشتی میں بٹھاؤ، پھر اللہ نے زمین میں سے پانی کو پہاڑی کے اوپر تک پہنچا دیا، زمین سے پانی پہاڑی کے اوپر تک پہنچا دیا اور پوری قوم پانی میں غرق ہو گئی سوائے ان کے جو کشتی میں سوار تھے، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ پھر دوسری میں مثال آپ کو دیتا ہوں لوط علیہ السلام کی۔ لوط علیہ السلام کے پاس بھی بہت سارے لوگوں کو علم ہوگا، میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ یہ قوم اتنی فاسق اور فجور قوم تھی کہ اس سے گندی قوم اور کوئی دوسری قوم نہیں تھی۔ یہ قوم اخلاقیت کے اعتبار سے بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس قوم میں جرم کی ایک انتہا تھی، بد اخلاقی، بدتمیزی، بدفعلی، بیراوری، جتنی اس قوم میں برائی تھی کسی اور قوم میں نہیں تھی، سوائے لوط علیہ السلام کی دو بیٹی نے ایمان لایا، اور اس کی بیوی بھی اسی قوم کی کافرہ تھی جو ایمان نہیں لائی تھی۔ راتوں رات لوط علیہ السلام نے اپنی دو بیٹیوں کو لے کر نکل گئے اور پھر اس قوم پر عذاب نازل ہوا۔ اللہ نے اس قوم پر پتھروں کی بارش برسائی تھی، اس قوم کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی تھی، جس میں اس کی بیوی بھی شامل تھے۔ اسی طرح قوم عاد، قوم سمود اور مختلف قومیں ہیں، اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آگے سر آج کے دور کے لحاظ سے میں بات کروں گا۔ آج کا دور بہت فتنے والا دور ہے جس میں ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن لکھتا ہے فتنہ انگیزی خون ریزی سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن لکھتا ہے جو ہم فتنے کے دور میں پھنسے ہوئے، فتنہ انگیزی خون ریزی سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے آج کے دور میں ایک عورت کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اس بات کو اسلامی معاشرہ کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا دیا ہوا جسم ہے اور اسی کو لوٹ کر جانا ہے۔ اگر یہ جسم تیری مرضی کا ہے تو پھر اپنی مرضی سے جنس تبدیل کر کے دکھا، عورت سے مرد بن کر دکھا، خالی کپڑے تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل میں یہ جملہ ہے ہی غلط، کیونکہ اگر آپ اسلامی معاشرے کے لحاظ سے اگر یہ جملہ استعمال کرتے ہو تو یہ غلط ہے، بلکہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر آپ کسی اور مذاہب کے حوالے سے یہ جملہ کہتے ہو تو اس معاشرے میں یہ عورت کو عزت ملی ہی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اسلامی معاشرے کی عورت ہے تو وہ اس کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے تو اس کو اپنی عزت کی قدر ہی نہیں ہے، تو پھر انسان کیا کرے؟
آج کے دور میں ہم سبھی تقریباً فتنے کے دور میں پھنسے ہوئے ہیں. ہماری بہت سی مجبوری ایسی ہے جو ہمیں معاشرے میں رہنے کے لیے کرنی پڑتی ہے. اگر ہم نہ کریں تو مشکل میں، کریں تو مشکل میں. ایک باپ اپنی بیٹی کو تعلیم اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ اس کی کسی اچھے گھرانے میں اس کی شادی ہو اور وہ اپنے آنے والی نسلوں کو اچھا ماحول دے. باپ کے لیے اپنی بیٹی سے بڑھ کر دنیا کی کوئی بھی چیز اہمیت نہیں رکھتی. اب اس بیٹی کا کام ہے کہ وہ اپنے باپ کی عزت رکھے. تعلیم اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ وہ آوارگی میں استعمال کریں. اپنے دل میں خوف خدا رکھے. میرا جسم میری مرضی تو بہت دور کی بات ہے. ایک عورت کے لیے بھاگ کر شادی کرنا بھی جائز نہیں ہے. ایک عورت کے لیے بھاگ کے شادی کرنا بھی جائز نہیں ہے. دین اسلام نے بغیر ولی کے نکاح کو بھی جائز قرار نہیں دیا، یہ بھی حرام ہے. اب میں آتا ہوں سر. عورت ایک نسلوں کی امین ہے، اور اگر امین اچھا ہو تو معاشرے میں عزت ہوتی ہے. عورت کو اللہ نے نائب رکھا ہے تخلیق کے عمل میں. اتنا بڑا اعزاز دیا ہے آپ کو، اللہ نے افضل کیا ہے. آج عورت آزادی کے نام پر جو چیلنج چلا رہی ہے وہ صرف اس لیے کہ اللہ کی بنائی ہوئی پابندی کو توڑ کر بے راروی اختیار کرے اور مزے کرے. صرف یہ اسلام کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں سرنڈر کرے. اس میں اپنی مرضی نہیں ہوتی ہے، اپنے خیالات کو بھی اللہ کے احکامات کے تابع کرنا ہوتا ہے. مزید میں بتاتا ہوں، دین اسلام نے جس عورت کو اس کی فطرت اور نزاکت کا خیال کرتے ہوئے با آواز بلند اذان اور اقامت سے روکا ہے، اسی کی مرضی نے اس کو ناچ گانے کی زینت بنا دیا ہے. دین اسلام نے جس عورت کو جمعے کی نماز اور دیگر نمازوں میں مسجد میں حاضری تک کو لازم قرار نہیں دیا ہے، اسی عورت کی مرضی نے اس کو سینما گھر اور اسٹیج ڈراموں کی زینت بنا دیا. دین اسلام نے جس عورت کو الفت و حیا کا خیال کرتے ہوئے اسے پاؤں پٹک کر چلنے تک کا منع کیا ہے، کہ اسی عورت کی مرضی نے اسے بے پردہ نیم برہنہ کر کے مصنوعات کی ایڈورٹائزمنٹ کا ذریعہ بنا دیا. دین اسلام نے جس عورت کو فتنے سے بچنے کے خاطر شوہر کے سامنے کسی اجنبی عورت کا تذکرہ تک کرنے کے لیے منع کیا ہے، اسی عورت کی مرضی نے اس عورت کی شادی اور دیگر محفلوں میں تصویر و مووی بنا کر سوشل کر دیا. یاد رکھے، میں فرمان الہی عرض کر رہا ہوں. فرمان الہی اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھلائی کریں. جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بہت دور چلے جاؤ. سورہ نساء آیت نمبر 27 ہے. اس کا ترجمہ ہر شخص اپنے گھر میں قرآن کھول کے پڑھ سکتا ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی اسلم بھائی. بہت بہت شکریہ ایوب بھائی. آپ نے صحیح کہا کہ اسلامی معاشرے کے اندر، اور ہم کہتے ہیں انسانی معاشرے کے اندر پابندی لگنی چاہیے. اس قسم کی چیزوں کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انسانوں میں باپ ہے، ماں ہے. بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں کے اندر بھی ایک لازمی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ ایک حد سے آگے نہ بڑھے. ایک پردے کا اہتمام ہے، صحیح، ایک فاصلے کو دیا گیا ہے. ایوب بھائی بہت بہت مہربانی. اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی ہم مزید تفصیلی گفتگو کریں گے. ناظرین آپ چینل سے جڑے رہیے، ہم اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے کیونکہ یہ بہت بہت امپورٹنٹ گفتگو ہے. ناظرین اب دیکھ لیجیے، ابھی ایوب بھائی نے قوم لوط کا وہ واقعہ سنایا کہ قرآن مجید میں کہا جاتا ہے کہ قوم لوط غلیظ فطرت عادت میں مبتلا ہو گئی تھی. حد تو یہ ہے کہ ان کی بیوی تک اس عادت میں یا اس عادت کے گروہوں میں شامل ہو گئی تھی. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی اور فائنلی اس زمین کو الٹ دیا. ہم نے دیکھا اس زمین کو، ڈیڈ سی جو ہے وہ بہت ایک المناک ہے، دیکھ کر کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ جڑے رہیے، اس سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. ناظرین آپ اس عورت مارچ یا عورت کی یہ جو ایک لفظ ہے، عورت کے نام کو ہائیجیک کیا ہوا ہے ان چند لوگوں نے کہ میرا جسم میری مرضی. اس سلسلے میں اگر آپ کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو بڑی اچھی بات ہوگی تاکہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں. اپنے گھر والوں کا، اپنی عورتوں کا، اپنے بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا خاص خیال رکھیے گا. اور خیال رکھنے کا مطلب ناظرین یہ ہے کہ بہترین تعلیم اور تربیت وہ اسلامی یا دنیاوی دونوں دیا جائے تاکہ ان کا شعور بیدار ہو اور وہ کسی اس قسم کی عورتوں کے جن کو گھر میں عزت نہیں ملی ایسی عورتوں سے بچ سکے، تعلیم کے ذریعے، علم کے ذریعے، عمل کے ذریعے، ایمان کے ذریعے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.